الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الصادق الوعد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام حاضرین گرامی قدر، سامعین محترم اور ناظرین ذی وقار، ہماری رہنمائی کے لیے اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے طریقہ زندگی مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام کا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے اور اس طرز زندگی کے حامل اور اس کے سب سے زیادہ قائم کرنے والے، پابندی کرنے والے اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور سارے نبیوں میں سب سے افضل اور اولاد آدم میں سب کے سردار اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے یہ اسلامیت اور دینداری، تقوی اور پرہیزگاری کی روشن ترین مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً بلا شبہ تمہارے لیے فی رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ ان کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اسوہ حسنہ ان کے لیے ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امیدیں کرتا ہے، یعنی اس کا جو رجا اور امید اور ملنے کا اس کا ذوق ہے اور چاہت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اللہ الوہاب عطا کرنے والا ہے، الرزاق رزق دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تو جس کی توقعات، اس کی امیدیں اور اس کی آرزویں اللہ کے ساتھ بندھی ہوئی اور جڑی ہوئی ہے، اس کے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والیوم الآخر، اور اس کے لیے نمونہ ہے جو آخرت کے دن کی فکر کرتا ہے، اور اس دن کی پیشی اور جواب دہی کا احساس اسے ہر وقت بہت ہی ذمہ دار اور بہت ہی محتاط بنا دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کے لیے میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو میں نے جواب دینا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور بہت زیادہ یاد رکھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے طریقہ حیات ہے، نظام حیات ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی، یہ پورے دین کی جو پابندیاں ہیں، جو دین کے تقاضے ہیں، اسلام کے اعتبار سے جو ظاہری فرما برداری ہے، ایمان کے اعتبار سے جو انسان کے قلبی اعمال
اور انسان کے یقین اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر جو دین کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے احسان، کہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ ہر وقت انسان کا دھیان اللہ کی طرف رہے، اس کے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اور سب سے زیادہ محبت بھی انسان کے دل میں اللہ کی ہو، اور خوف بھی سب سے زیادہ اللہ کا ہو، اللہ کے خوف سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہے، اور اللہ رب العزت کے رحمت اور فضل و احسان سے اللہ رب العزت سے ہمیشہ امیدوار رہے، اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے کہ وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے معمولات تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وصیتیں فرمائیں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ایسے موقع پر بھی بہترین طریقہ بندگی، اللہ کی عبودیت اور اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ رب العزت کی تعظیم اور اللہ رب العزت کے عظمت و جلال کا استحضار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری حج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیا 10ویں سال کے اندر۔ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ فتح ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ وہ 9 ہجری میں تھا، اور پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور لوگوں نے سنا تو لوگ بھی پھر بڑی تعداد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے، اور بہت بڑا مجمع تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1,40,000 تھے، یا بعض کہتے ہیں کہ 1,30,000 تھے۔ بہرحال بہت بڑا مجمع تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے اندر شریک ہوا۔ تو اس سے پہلے کچھ ایسی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ دے دیا گیا تھا کہ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر ایک جو آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ کو مرنا ہے اور اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، آپ نے یہاں نہیں رہنا تو کیا انہوں نے بیٹھ رہنا ہے؟ انہوں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورۃ الزمر میں فرمایا، انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی۔ دنیا سے ارتحال اور آخرت کی طرف انتقال، یہ آپ کا بھی ہوگا اور ان کا بھی ہوگا۔ اور خاص طور پر جو آیت سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، جنگ احد کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، تو فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور وما محمد الا رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ نہ خدا ہیں، نہ خدائی صفات کے حامل ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسے اختیارات ہیں جو اللہ رب العزت کے اختیارات ہیں، آپ بھی ان میں اللہ کے شریک ہوں، ایسا نہیں ہے۔ رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں۔ افإن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، آپ دنیا میں نہ رہیں، او قتل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، آپ کو اللہ رب العزت شہادت سے سرفراز کر دیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین کو چھوڑ کر پلٹ جاؤ گے، دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو
اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم پھر جاؤ گے تو پھر میں قلب العاقب فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اس کا اپنا ہی بگڑے گا. دین پر قائم رہتا ہے، دین کی پابندی کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے. من عمل صالحا فلنفسہ. اور اگر کوئی دین کو چھوڑ دیتا ہے، برا کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، تو پھر اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے. قدسی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے سنائی اور بتائی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو لم تبلغوا ضری فتضرونی، تمہاری یہ حیثیت اور تمہارا یہ بل بوتا نہیں ہے کہ تم میرا نقصان کر سکو. تمہارا کیا بوتا ہے اور تمہارا کیا اختیار ہے اور تمہاری کہاں یہ حیثیت ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچانا. لم تبلغوا ضری فتضرونی ولم تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم میرا کوئی فائدہ کر سکو. مجھے تمہارے سے نہ کسی فائدے کی توقع ہے اور نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے. اگر نقصان کرتے ہو تو اپنا کرتے ہو اور فائدہ کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہاں، اللہ رب العزت کی فرما بردار بن کے، وفادار بن کے، شکر گزار بن کے، غلام بن کے، اور اللہ رب العزت کا ایسا بندہ بن کے کہ ہمیشہ اس کا دھیان اس کی رضا کی طرف ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہر وقت اس کی فکر یہ ہو کہ میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں مجھے اللہ اکبر اپنی جناب سے دھتکار نہ دے، وہ مجھے اپنا بنا لے. یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ میرا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، مجھے اللہ کے ساتھ وہ خصوصی بندگی کا تعلق حاصل ہو جائے جو شکر گزاری والا، فرما برداری والا، وفاداری والا، غلامی والا سچا تعلق ہے. اللہ اکبر، یہ چیز ہے. من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ اکبر. تو جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی اللہ بدلہ عطا فرماتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو حج تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم مجھے یہاں نہ دیکھ سکو، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عرفات کے اندر، پھر یوم النحر کے اندر، پھر اس کے بعد اور بھی دنوں میں جب مینا کے اندر رہنے کے دن تھے، ایام تشریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ارشاد فرمائے. پورا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا، خاص طور پر مسلمانوں کے مال اور جان کے بارے میں کہ اس کا احترام کرنا ہے اور اس پر دسترازی نہیں کرنی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کو بدنام نہیں کرنا، کسی پر تہمت نہیں لگانی، اور کسی کا خون نہیں کرنا، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کی جان نہیں لینی، اور اسی طرح اس کا مال بھی نہیں ناجائز طریقے سے کھانا. مال بھی محترم ہے اور جان بھی محترم ہے اور عزت و آبرو بھی محترم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر خاص طور پر خواتین کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ خواتین جو تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہارے وجود کا حصہ ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا، اور پھر ان سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور وہ انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان سے ہی ان کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اور پھر ماں اور باپ دونوں کے ملنے سے اللہ رب العزت آگے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. تو حضرت حوا بھی انسان تھی اور حضرت آدم یہ بھی انسان تھے. اللہ رب العزت نے ان سب کو اپنی تخلیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا اور حضرت آدم کو بھی پیدا کیا. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بنیں اور اللہ رب العزت کے وفادار بندے بن کے زندگی گزاریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اس جگہ پر تم نہیں دیکھ سکو گے اور مجھ سے دین کا طریقہ سیکھ لو. اور خواتین کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس اللہ اکبر ایسے آتی ہے، یہ جیسے کسی کے ہاتھ میں کسی کو دے دیا جاتا ہوتا ہے نا، تو انہن اوان عندکم، جیسے قیدی ہوتا ہے، یہ تمہارے گھر میں آ جاتی ہیں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اور تمہارے پاس آ جاتی ہیں، تمہارے گھر کی زینت بنتی ہیں، اور تم نے ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے محبت کا اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا تعلق ہے، یہ اللہ کے کلمے اور اللہ کے حکم پر تمہیں یہ حاصل ہوا ہے. اور ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ تمہارے گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے.
غیور انسان جو ہے وہ کسی کا آنا اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کے پاس کوئی آئے، تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی کو آنے نہ دے، اور تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم ان کی کفالت کرو، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا رہنا سہنا، زندگی کی ضروریات کی تم ساری مہیا کرو اور اس کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بارے میں بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ لوگوں ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ موطا امام مالک میں بھی ہے یہ روایت، وہاں یہ تفصیل کے ساتھ، سند کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مستدرک حاکم میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور سند کے ساتھ موجود ہے۔ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں، یعنی آپ کا اخلاق کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ انسان کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر، پاکیزہ سے پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ انسانیت کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے جو حق ہے ہمارے اوپر اس کے حوالے سے جو سب سے اعلیٰ طرز زندگی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل، اشرف اور اکرم زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہمیں کہا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول برحق ہے، اور وہ آج سے اتنا عرصہ پہلے آئے تھے، یہ آپ کی دعوت تھی، جیسے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے کہ یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، یہ آپ کو ناپسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا، بڑوں کے ساتھ کیسے تھا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے تھا، گھر میں آپ کیسے تھے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو نمونہ بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول، اس کو جب تم تک رائے رکھو گے، سنبھالے رکھو گے، لن تضلوا، کبھی بھٹکو گے نہیں، راہ سے بہرا نہیں ہوگے اور راستے کے اوپر رہو گے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزیں بتائیں، تو تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت، میں اختصار سے کام لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اندر، اور یمن کے اندر سے وہ پھر آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں بھی وہاں سے لے کر آئے تھے، قربانیاں بھی لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیا تھا، 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذبح کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے پہلے قربان کر دیں، اللہ کے رسول مجھے پہلے قربان کر دیں۔ جانور آگے ہو کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے، اور باقی حضرت علی کو کہا کہ آپ ذبح کر دیں۔ تو حضرت علی کے متعلق کچھ لوگوں نے شکوے شکایتیں کی کہ جی انہوں نے سختی کی ہے، جو انہوں نے پہلے کسی نے کچھ ہمیں دیا ہوا تھا انہوں نے واپس لے لیا ہے، اور اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے کچھ شکایت والا رویہ رکھا ہوا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم نام کی جگہ پر ایک تالاب تھا، وہاں پڑاؤ کیا تھا، تو وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں قریب ہے کہ اپنے رب کا بلانے والا مجھے آ کے بلاوا پہنچائے تو میں اللہ کا بندہ اس بلاوے کے اوپر دنیا سے چلا جاؤں، اور میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنے اہل بیت۔ ان کے ساتھ تم کیسے تعلق رکھتے ہو اور ان کا حق کیسے پہچانتے ہو، یہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب جس نے اس کو پکڑا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ کی کتاب کا، اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میرے اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محترمہ بیٹی ہیں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد،
اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار تھے یہ سارے آپ کے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت اور قرآن یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. یعنی میرے گھر والے جو ہیں یہ اس قرآن مجید کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ میں تمہارے اندر یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی ان کے لیے خلافت کا اعلان کیا ہو, یہ کہا ہو جو بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا ہو, جس کا میں دوست ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی چاہیے اور علی سے بھی دوستی کرنی چاہیے. مولا جو ہے یہ دوست کو بھی کہا جاتا ہے اور مددگار کو بھی کہا جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذوالحجہ سے واپس آئے تو اس کے بعد محرم صفر یہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیے جو کہ دین کی تعلیمات تھیں, جو دین کی ہدایات تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی. اور وہی بھی بڑی کثرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور دین اللہ نے مکمل کر دیا. عرفات کے میدان میں اللہ نے یہ آیت اتاری تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین مکمل کر کے میں نے تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دیا. اتممت علیکم نعمتی, اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا. تو اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم اور صفر یہ 2 مہینے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں مدینہ منورہ میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ جائیں اور بقیع الغرقد جو مدینہ کا قبرستان ہے اس کا نام بقیع ہے. یہ لوگوں نے جو مشہور کیا ہوگا جنت البقیع, یہ کوئی صحیح لفظ نہیں ہے. بقیع الغرقد یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بقیع کا قبرستان, وہ جو قبرستان ہے وہ بقیع الغرقد ہے. تو اس کے لیے جنت البقیع کہنا یا جنت المالات کہنا یہ ہمارے لوگوں کا ایسا ہی رکھا ہوا نام ہے. جنت جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے, جنت تو اللہ کے پاس ہے. یہ تو ایسی جگہ ہیں جہاں سارے لوگ دفن ہوتے ہیں, کوئی اچھا ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی کیسا ہے. بہرحال اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتا ہے اور وہاں اس کو موت آ جاتی ہے اور اسی لیے وہاں رہتا ہے کہ میں یہاں دفن ہو جاؤں اور یہاں مجھے موت آ جائے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا. تو وہاں رہنا جو ہے بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح حرم میں بھی کوئی آدمی رہتا ہے تو وہاں اس کو موت آ جائے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کو جنت نہیں کہا جا سکتا. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا کہ آپ جا کر ان کے لیے دعا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے, ابو موہبہ ان کا نام تھا. موہبہ سے صغیر ہے موہبہ, تو وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد کے اندر جو لوگ دفن تھے ان کے لیے دعا کی. اور اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا. اور جنازہ پڑھ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کو شدید درد سر شروع ہو گیا, شدید قسم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد سر میں مبتلا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ بخار بھی چڑھ گیا اور درد بھی بڑا شدید تھا اور بخار بھی بڑا سخت تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوئی تھی اور اس کو آپ بار بار گیلا کرتے تھے بخار کی حدت کو کم کرنے کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس چادر کے اندر سے اس طرح جو ہے نا وہ بھاپ نکلتی تھی اور اس طرح اس سے حرارت نکلتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جیسے نا بہت زیادہ شدید حرارت کے اندر مبتلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ملنے کے لیے آئے تو کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا سخت بخار ہوا ہے. فرمایا ہاں مجھے تم میں سے ایک آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ دوسرے کو, یہ دونوں کا جو بخار کا درجہ ہے یہ میرا اس کے برابر ہے. اور اس موقع پر تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ شدید بخار ہوا تھا. تو بخار تھا اور اس کی وجہ سے کمزوری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو تھے وہ پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اوپر ڈالتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایک مشکیزہ لٹکا دو جو میرے اس طرح سر کے اوپر جو ہے اس کا پانی ٹپکتا رہے, تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ٹپکتا رہے تاکہ میری شدت اور حدت جو ہے یہ کم ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدھ والے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا اور کوئی کہتے ہیں 11 دن رہا, کوئی کہتے ہیں 12 دن رہا, کوئی کہتے ہیں 13 دن رہا, کوئی کہتے ہیں 14 دن رہا. تو بہرحال
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ کمزور اور نڈھال ہو گئے، بہت زیادہ نڈھال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آتی تھی، غشی آتی تھی، آپ بے ہوش قائم نہیں رہتے تھے، آپ پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا، اس لیے کہ بخار بڑا شدید تھا اور سر درد بھی بڑا شدید تھا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 7 جگہوں سے پانی لو کر ایک مشکیزہ بھر کے لاؤ، یعنی 7 کنوؤں کا الگ الگ جو ہے نا پانی بھر کے مشکیزہ لے کے آؤ اور وہ سارا میرے اوپر انڈیل دو۔ سارا آپ کے کے اوپر انڈیل دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ اپنے اندر قوت محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ مسجد میں گئے، چل کے نہیں جا سکتے تھے، پاؤں آپ کے ایسے گھسلتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ گئے اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ لوگوں دیکھو، اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے یا میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں حاضر ہوں آ کے مجھ سے اپنا بدلہ لے لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی نے مجھ سے کوئی مال لینا ہے، میں نے کسی کا دینا ہے تو وہ اپنا مال لے لے، وہ مجھ سے اپنا مال لے لے۔ اور اپنی پھوپھی کو بھی فرمایا، میری پھوپھی صفیہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لو، دین کی پابندی کرو، میں کل تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، آج ہی اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لو، کل میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اور اسی طرح اپنی بیٹی کو بھی کہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی کہا، اپنوں کو بھی کہا اور دوسروں کو بھی کہا کہ کل جو آنے والا ہے اگلے اللہ کی پیشی کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، تو اس وقت میں کچھ نہیں کر سکوں گا، آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے نا درست کر لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اپنے آپ کو۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ کسی نے کہا جی میں نے آپ سے 3 درہم لینے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز کو کہا کہ ان کو 3 درہم دے دو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں نے یا رسول اللہ آپ سے بدلہ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر کے اوپر ایک دفعہ چھڑی ماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ چھڑی لے لو اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ کہنے لگا یہ آپ نے تو چادر لی ہوئی ہے، تو میرے تو اس وقت چادر نہیں تھی، ننگی کمر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کپڑا ہٹا دیتا ہوں، آ کے تم میری کمر پہ اپنا بدلہ لے لو۔ تو وہ گیا اور جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ جھک گیا اور ختم نبوت کو، جو نبوت کی مہر تھی، خاتم نبوت کو بوسہ دیا اور آپ کی گردن کے ساتھ چمٹ گیا اور آپ کی کمر کے ساتھ چمٹ گیا۔ تو کہا میں نے تو اس لیے یہ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو ان میں سے اچھے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، اور اگر ان میں کوئی ایسا ہے جس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس سے بھی درگزر کرنا۔ یہ لوگ ہیں جو میرے بہت ہی قریب ہیں، یہ میرے بہت ہی قریب ہیں، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اور ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو شاید تمہیں نظر انداز کر دیا جائے، تمہیں حکومتوں اور اقتدار کے اندر شریک نہ کیا جائے، لیکن تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارا حوض پہ انتظار کر رہا ہوں، میں حوض پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس نے سب سے زیادہ میرے ساتھ احسان کیا ہے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، وہ ابو بکر ہے، اور میں نے اللہ اکبر جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا اس کا بدلہ اس کو دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اور اگر میں نے کسی کو دلی دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا تھا۔ آج مسجد میں آنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جو لوگوں نے راستے رکھے ہوئے تھے مسجد کے اندر آنے کے لیے، صرف ابو بکر کا دروازہ جو ہے نا یہ کھلا رہے، یہ خوخہ ابو بکر جو ہے یہ کھلا رہے، باقی سارے بند کر دیے جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دل اللہ کو دے دیا ہے، اس میں اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے، ابو بکر کے ساتھ میرا اسلامی اخوت کا پیار ہے، یہ میرے اسلامی بھائی ہیں، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا، نہ دے سکتا ہوں، اور یہ ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ انہوں نے میرے اوپر احسان کیا اپنی وفاداری کے ساتھ، اپنی دوستی کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک صحابیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ میری آخری نماز تھی، جمعرات کا دن تھا، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو اس میں سورۃ المرسلات پڑھی۔ سورۃ المرسلات 50 آیتوں کی سورت ہے، 33ویں پارے کی آخری سورت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے اندر پڑھائی، اور وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی سورت پڑھی، یعنی 50 آیتوں والی سورت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ کہتی ہے اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے باپ پر لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کے جب مسئلے پر آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو اتنا دکھ پہنچا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے مسئلے پہ کھڑے ہو گئے. تو میں چاہتی تھی کہ وہ نہ آئیں. تو میں نے کہا کہ عمر کو کہہ دیں ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکیں گے، ضبط نہیں کر سکیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو باتیں کرتی ہو نا، یہ تو وہ یوسف علیہ السلام والی بات ہے کہ تم غلط راستے کی طرف مجھے کہتی ہو. ابو بکر ہی میرے مسئلے کے اوپر کھڑا ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا اور پھر وہی نماز پڑھاتے رہے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑی سی طبیعت کے اندر بہتری محسوس ہوئی. تو آپ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ابو بکر ان کے ساتھ تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لوگ ابو بکر کی نماز کی قضا کر رہے تھے اور ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قضا کر رہے تھے. یہ منظر لوگوں نے دیکھا. اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کا آخری دن تھا، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں لوگ کھڑے تھے، ابو بکر آگے کھڑے ہوئے تھے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور ان کے اوپر نظر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور بہت ہی خوش ہوئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اللہ اکبر ایسے تھا جیسے مصحف کا ورقہ ہوتا ہے، یعنی چہرے پر زردی تھی. آپ کمزور ہو گئے تھے، چہرے پر زردی آ گئی تھی. تو ایسا تھا، بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی معصوم چہرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے اوپر کمزوری کا احساس تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، جماعت کھڑی ہے، ابو بکر پڑھا رہے ہیں، پیچھے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لیٹ گئے اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسی پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ آ کے یہاں سجدے کریں، میری قبر کو سجدے کریں، مجھے میری عبادت کریں، یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا. اور اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی اور اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اسی لیے کہ تاکہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ایسا نہ کریں. اور پھر دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب کے اندر صرف دین اسلام رہے، صرف دین اسلام رہے، کوئی دوسرا دین اس جزیرے کے اندر نہیں رہنا چاہیے. جزیرۃ العرب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو UAE ہے، یہ جو ریاستیں ہیں، کویت ہے، بحرین ہے، اور اسی طرح سعودی عرب ہے، عراق ہے، یہ سارا جزیرۃ العرب ہے جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، لوگ عرب ہیں. اس میں فرمایا دو دین نہیں ہونے چاہیے، یہاں صرف اسلام کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کا شعور بخشے کہ یہاں اسلام ہونا چاہیے، یہاں توحید ہونی چاہیے، یہاں وہ دین و شریعت ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور مسلمانوں کی عزت کا باعث ہے اور مسلمانوں کے تحفظ و سلامتی کا باعث ہے. یہی ہونا چاہیے. باقی ساری چیزیں جو ہے نا، ان کو یہاں اگر کوئی رہتا ہے تو مسلمانوں کو ماتحت ہو کے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دو، جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی فرمائی، اللہ اکبر، کہ لوگوں کو اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کمزوری تھی اور آواز اونچی نہیں نکلتی تھی. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب کان کر کے سنتی ہوں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ مجھے ملا دیں. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ایک خاتون نے جو زہر کھلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. یہ سلام ابن مشکم کی بیٹی تھی. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں زہر ملا دیا، گوشت میں زہر ملا دیا. کچھ لوگوں نے کھا لیا اور وہ تو فوت ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، لیکن بوٹی نے بول کے بتا دیا کہ مجھے نگلو نہ، مجھے اگل دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگل دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو اس کے گوشت سے متاثر ہو گئی تھی. آپ نے اس کو منہ میں رکھ لیا تھا. اس وقت تو زہر کا اثر ختم ہو گیا، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری آئی تو زہر کا جو تھا نا وہ اثر رونما ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی وجہ سے ہوئی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر جو ہے یہ خوشی کرتا ہے اور بہت زیادہ انسان کے اندر جو ہے نا حرارت پیدا کر دیتا ہے. حرارت اور خشکی، یعنی ایک گرمی ہوتی ہے اور ایک خشکی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار ہوا تھا وہ اس کی وجہ سے ہوا تھا. تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا اس چیز کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے اور جتنی زندگی آپ چاہتے ہیں اتنی زندگی دے دی جائے
اور پھر اس کے بعد آپ کو جنت مل جائے. یہ آپشن ہے، اس کو اختیار کر لیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے پاس آ جائیں، جتنی زندگی اب گزارنی ہے اس کے بعد میرے پاس آ جائیں اور آپ کو جنت مل جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الرفیق الاعلیٰ، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اور جنت لینا چاہتا ہوں، دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. دنیا کی زندگی سے آپ نے پیار نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جتنی دیر تک یہاں رہنا چاہتے ہیں میں رہ لوں. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو مسکینی والی زندگی اچھی لگتی ہے، میں مسکین بن کے رہوں، اور جب تک میرے پاس کوئی وسائل ہیں ان سے گزارا کروں، اور مجھے کوئی ٹھاٹھ والی اور عیش و عشرت والی زندگی نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کیا کہ میں چلا جاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا، یہ شاید ایک دن پہلے کی بات ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور کہنے لگی واہ کربا بتا، ہے میرے ابا کی تکلیف. اتنا بخار، اتنا درد سر، پٹی باندھی ہوئی تھی آپ نے سر کے اوپر، اتنا درد سر کہ اللہ اکبر، چین نہیں ہے. بار بار یہ کہتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو میں نے دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے موقع پر، اب اگر کوئی آسانی کے ساتھ مر جاتا ہے تو مجھے اس پر رشک نہیں آتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ بڑی تکلیف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وقت آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو کہہ رہے تھے الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، اللہ اپنے پاس بلا لے، اللہ اپنے پاس بلا لے. اور یہ کرتے کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسے گزر نیچے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گیا، آپ کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن میں نے اللہ رب العزت کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے منہ قریب، کان قریب کر کے آپ کے منہ پہ جو آخری الفاظ سنے وہ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 نماز، لوگوں نماز میں کوتاہی نہ کرنا، اور ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کا خیال کرنا، ظلم نہ کرنا. اس سے پہلے غلاموں کو تو لوگ ڈھور ڈنگر سمجھتے تھے، ایسے سمجھتے تھے جیسے جانوروں والا سلوک کرتے تھے، نہ ان کو آرام دینا، نہ ان کو خوراک دینی، اور ان سے کام بہت زیادہ لینا. لیکن اسلام نے ایسا بتایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو، جیسا خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جیسے خود رہتے ہو ان کو ساتھ رکھو. تو اللہ رب العزت نے ان کے بڑے حق رکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو آخری وصیت کی وہ یہی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ یہ ارادہ کیا کہ حضرت عائشہ کا اپنے بھائی کو بلاؤ تو میں کچھ لکھ دوں. کیا لکھنا تھا؟ ابوبکر کی خلافت کا لکھنا تھا کہ میں اپنے بعد ابوبکر کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں. جیسا کہ ایک عورت آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ آج تو میں آئی ہوں اور آپ مجھے مل گئے ہیں، اگر آپ کو نہ پاؤں تو کدھر جاؤں؟ فرمایا ابوبکر کے پاس جانا، ابوبکر کے پاس جانا. اور دوسری ایک بات جو اس موقع پر خاص طور پر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لاؤ میں کتاب لکھ دیتا ہوں تاکہ تم بعد میں اختلاف نہ کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی تکلیف میں ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نے کہا کہ لے کے آؤ، کچھ نے کہا رہنے دو، کچھ نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، شور سا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا. جب عبد الرحمن بن عوف کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا تھا، اس کو اس وقت بھی نہیں لکھا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لکھنا چاہا تو اس وقت بھی نہیں لکھا گیا. اگر یہ چیز کوئی ایسی ہوتی کہ جس کا لکھنا ضروری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھ دیتے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اصرار نہیں کیا اور اس کو لکھوایا نہیں. حضرت عمر تو چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لکھوایا نہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، یہ تقریری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھنے کو قائم رکھا. یہ نہیں کہا کہ لے کے آؤ میں نے ضرور لکھنا. اگر لازمی بات ہوتی تو آپ لکھوا دیتے، لیکن جو لکھنا تھا اس کو آپ نے لکھوایا نہیں. اور شاید اس کے پیچھے یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھوایا. اگر لکھتے تھے تو شاید ایسا ہی ہوتا کہ پھر جو آنے والا ہے وہ لکھے. حالانکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہی بات رکھی تھی کہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے سارے معاملات مشورے کے ساتھ چلتے ہیں. تو
تو مشورے کے ساتھ مسلمانوں کے امیر کو بنایا جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اس لیے بنایا تھا کہ ابو بکر جو وہ صدیق تھے اس امت میں، وہ صدیق تھے. صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی کا پورے کا پورا پیروکار ہو، پوری نبی کی زندگی اس کی زندگی کے اندر آ جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس امت کے صدیقین کے سردار ہیں. اور ویسے اس امت کے اندر صدیق جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کے علاوہ بھی رکھے ہوئے. امام محمد ابن حنبل کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صدیق حضرت ابا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ان المصدقین والمصدقات وقرض اللہ قرضا حسنا، جو صدقہ کرتے ہیں، کرنے والے مرد بھی اور کرنے والی عورتیں بھی، اللہ تعالیٰ ان کا اجر بڑھا دیتا ہے. ان المصدقین والمصدقات وقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یہ ان کا صدقہ بڑھا کر دیا جاتا ہے اور ان کو بہت بڑا اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں صدقہ کرنے کے بعد اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، یہ بھی صدیق ہے. تو صدیقیت کا راستہ بھی اب کھلا ہوا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے آخری لمحات تھے، اس وقت پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس طرح گلے کے اوپر آپ کا سر تھا، یہاں چھاتیوں کے اوپر اور گلے کے اوپر یہاں آپ کا سر تھا، اور انہوں نے اپنی گود میں لیا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فوت ہونے والوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ جسم سے نکلتی ہے، بالکل پاک صاف پاکیزہ اور ستھرا خوشبودار جسم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے زندگی میں تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو آپ کے لیے اللہ نے لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آ گیا اور پورا ہو گیا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حواس قائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کا سر اتاروں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو ہوش نہیں ہے کہ اس وقت کیا کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جا کر مسجد میں انہوں نے خطبہ دیا کہ ماں محمد اللہ رسول قد من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر تم کیا دین سے منحرف ہو جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر نے کہا کہ من کانا یعبد محمدن، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس دین کے اوپر تھا اور وہ ان کی عبادت کرتا تھا، تو ان محمدن قد مات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، وہ دنیا سے رحلت فرما گئے. ومن کانا یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی اس میں موت نہیں آئے گی. تو لوگوں کو پھر آنکھیں کھلی اور انہوں نے یہ مانا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر وہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور اس کے لیے بھی لوگوں نے کہا کہ کیسے غسل دیا جائے. تو ان کو آواز کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اسی طرح بلبوس رہنا چاہیے، اوپر پانی ڈال دیں، آپ کے کپڑے نہ اتارے جائیں، آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے، آپ کو ویسے ہی کپڑوں سمیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اور اس کے لیے بھی پھر جب بات بڑھی کہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر نے سنا ہوا تھا کہ جہاں اللہ کے نبی کی قبر بننی ہوتی ہے وہاں اس کی موت آتی ہے، وہاں اس کو موت آتی ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اسی جگہ کو پوری طرح جو ہے نا وہ دیکھ کے لکیر کے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ کھودی گئی. اور مدینے میں دو طرح کے لوگ قبریں بناتے تھے، ایک درمیان میں شق والی اور ایک لحد والی. تو دونوں تھے. انہوں نے کہا جو پہلے آ جائے وہ قبر بنائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے پھر وہ جو پہلے لحد بنانے والا تھا نا وہ آ گیا، تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتارا گیا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی نے امامت نہیں کروائی. صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں میں دو دو تین تین داخل ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، درود پڑھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات علی ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہ آپ کا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کے سارے اللہ رب العزت نے گناہ معاف کر دیے. قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اور بڑی زبردست بات ہے. وہ کہتے ہیں یہاں ذنب سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ الزام دیتے تھے آپ پر الزام دیتے تھے کہ آپ کی وجہ سے نقصان ہو گیا، آپ کا ایسا ہو گیا، آپ کی وجہ سے ایسے ہو گیا، آپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی، منافقین ایسا کرتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ سارے الزام جو تھے لوگوں کے غلط ثابت ہوئے، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بھی دی، کامیابی بھی دی، اور بہت زیادہ عظمت و بہت زیادہ بلندی اور بہت زیادہ سرفرازی کے ساتھ نواز دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دفن کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا، تو اللہ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ رکھا ہوا. اب بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، وہاں تک وہ حجرہ جو ہے ویسے ہی موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا گول دائرے کے اندر
سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جو زمین کے پانی کی جو جگہ ہے وہاں سے لے کر اوپر تک لا کے اس کو بند کر دیا گیا ہے، کمرہ ہے، اس کے بعد یہ گول جگہ ہے جس کے راستہ کوئی نہیں ہے اور وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اوپر سے بھی کوئی نہیں جا سکتا اور نیچے سے بھی کوئی نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد ایک اور کمرہ ہے جس کے اوپر وہ پردے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آدمی وہاں دیکھے اندر تو اندر سبز پردے لٹکے ہوئے ہیں، تو اور ایک پھر وہ جالیاں ہیں جو بعد میں ہیں، تو 3 جو رکاوٹیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تک جانے کے 3 رکاوٹیں ہیں، وہ حجرہ ہے اور اس کے بعد وہ ایک گول دائرہ ہے اور اس کے بعد پھر ایک کمرہ ہے بہت اونچا، اور پھر اس کے بعد یہ جالیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ پرانی تاریخوں کے حساب سے لکھا ہے، آج بھی جو لوگ لکھتے ہیں یا پہلے بھی جو لوگ لکھتے تھے وہ سارے اسی کے حساب سے لکھتے ہیں، وہاں کسی کا پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر آدمی جائے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کہہ سکتا ہے، اور کہنا کس لیے ہے کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں بھی ہم کہتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں کو میرے اوپر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو وہ مجھے پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں جگہ کا رہنے والا اور یہ اس کا نام، یہ اس کے باپ کا نام، یہ آپ پر صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں جہاں بیٹھ کر پڑھے یا وہاں جا کر پڑھے تو ایک ہی بات ہے، لیکن انسان اگر وہاں جاتا ہے تو پھر ابوبکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم جیسے بھی پڑھ لے ٹھیک ہے، پھر ابوبکر صدیق ہے السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم یا ابوبکر، پھر حضرت عمر کے لیے یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا امیر المؤمنین، جو انسان پڑھ لے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے برزخی زندگی کے ساتھ، برزخی زندگی، یہ زندگی نہیں برزخی زندگی کے ساتھ، کیونکہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ زہر کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، دنیا والی زندگی ختم ہو گئی۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قبر سے نکلتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں اور ہماری باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ساری لوگوں کی بڑی جھوٹی باتیں ہیں، بے اثر ہیں، بالکل کوئی حقیقت نہیں، لیکن لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر جو ہے نا زیادہ مقبول بنانے کے لیے اور زیادہ اپنا آپ چرچا بنانے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرمایا کہ قیامت والے دن میری قبر کھلے گی اور میں اس قبر سے نکلوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، جنت میں بھی سب سے پہلے آپ جائیں گے، اور آپ کی امت جو ہے یہی سب سے پہلے پل صراط سے عبور کرے گی اور جنت میں بھی پہلے یہی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت جائے گی، اور جنت میں سب سے زیادہ لوگوں کی آبادی امت مسلمہ کی ہوگی، محمد رسول اللہ کی امت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 120 صفحے ہیں جو جنت میں جائیں گی، اور ان میں 80 صفحے میری امت کی ہیں اور باقی 40 ساری دنیا کی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جانے والے ایسے ہی ہیں جیسے بیل نہیں ہوتا، ایک بیل ہو پیلے رنگ کا اور اس کے اندر کوئی ایک آدھا سفید بال ہو، تو جیسے ایک آدھا سفید بال ہے یہ ہوں گے جنت میں جانے والے دوسرے لوگ، اور باقی سارے بیل کی کھال کے اوپر جتنے بال ہیں وہ میری امت کے لوگوں میں، یعنی اتنی بڑی تعداد میں جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی توقیر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جب ہم نام لیتے ہیں تو دل میں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور آپ کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دے یا خدا سے بھی بڑھا دے، یا یہ کہے کہ ہر وقت وہ یہاں موجود ہے، نہیں، وہ اپنی قبر کے اندر آرام فرمائے، اور اللہ رب العزت کو الرفیق الاعلیٰ سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے بنے، توحید والے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے والے اور صدق و یقین کے ساتھ آپ کی اطاعت کرنے والے، اور اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور ان کے دست رحمت سے حوض کوثر بھی نصیب فرمائے، اور آپ کی قیادت میں پل صراط سے بھی عبور کر دے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ، اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کر دے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرما دے، اور وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا مقام عطا فرما دے۔ جیسے حضرت فاطمہ نے کہا تھا، واہ بتا واہ بتا واہ کربا بتا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نبیوں پر آزمائشیں آتی ہیں اور سخت آزمائشیں آتی ہیں، جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند ہوئے اس کے ساتھ، پہلے ہی بہت اونچے درجے ہیں لیکن اللہ نے اور اونچے درجے کر دیے، اور اب بھی ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ ہم جتنی نیکی کرتے ہیں یہ ساری جتنا ہمیں ثواب ملتا ہے اتنا ہی اللہ کے رسول کو ملتا ہے، جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کو پہنچتا ہے، اس سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت مقام بلند ہو رہا ہے، اور
عرش کے نیچے جو سب سے اونچی جگہ ہے جنت میں الوسیلہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے اونچا عرش ہے اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور ہم اپنے لیے بھی اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نبی کے پیروکار ہیں، ان کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، تیری توحید کو ماننے والے ہیں، یا اللہ ان کا قرب اور ان کا ساتھ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔